علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہیں. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. حضور کی ذات تو بڑی اعلیٰ ہے، جو چیز بھی میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئی وہ شان پا گئی. بڑی توجہ، بڑا حسین انتخاب ہے آج کا. آپ کے جسم اقدس کے ساتھ اگر کوئی کپڑا لگ گیا وہ شان والا بن گیا. حضور کے جسم کے ساتھ اگر کوئی زمین کا ٹکڑا لگ گیا وہ شان پا گیا، کوئی پتھر لگ گیا وہ شان پا گیا، کوئی خاکی لگ گیا وہ شان پا گیا، کوئی بشر لگ گیا وہ شان پا گیا. بس حضور کی نسبت کی دیر تھی، حضور کے قدموں میں آنے کی دیر تھی، اس چیز کو عزت مل گئی. میرے نبی کے قدم مکے کی گلیوں میں لگے. اللہ نے قرآن میں اس بات کو بیان فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، سونیا تیرے شہر دی قسم، سونیا تیرے شہر کی قسم. ہم نے پوچھا یا اللہ مکے کی گلیوں کی قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ یہاں پہ تیرا گھر ہے، جنتی پتھر ہے، صفا و مروہ ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، آب زمزم ہے، مقام ملتزم ہے. آواز آئی نانا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسمیں صرف اس لیے کھا رہا ہوں میرے یار کے قدم کے وہاں پہ. سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ. اگر بے جان چیز، یہ بات آپ نے بڑی دفعہ سنی ہے، سونیا تیرے شہر کی قسم کیوں کہ تیرے قدم لگ گئے. سبحان اللہ. اب وہ گلیاں کیا ہیں؟ بے جان ہے. اگر بے جان چیز کو بارگاہ رسالت سے نسبت ہو، اللہ اس کی قسمیں قرآن میں کھائے، تو اگر کسی انسان کو حضور سے نسبت ہے، توجہ توجہ پوری توجہ، بے جان چیز کی نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ ہو، رب قرآن میں قسمیں کھاتا ہے، تو کوئی اشرف المخلوقات انسان کی نسبت جب آمنہ کے لال کے ساتھ ہو تو پھر اس کی شان کا اندازہ کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیے گا. یہی وجہ ہے اگر میرے نبی کی بارگاہ میں ابو بکر آئے تو صداقت کے تاجدار بن کے جاتے ہیں. میرے نبی کی بارگاہ میں جناب عمر آتے ہیں تو فاروق اعظم بن کے جاتے ہیں. میرے نبی کی بارگاہ میں عثمان آتے ہیں تو ذوالنورین بن کے جاتے ہیں. چلیے بریلی شریف، بریلی تاجدار نے حضرت عثمان غنی دی شان ہے، جا گیا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو سالہ نور کا. عثمان آتے ہیں تو ذوالنورین بن کے جاتے ہیں، عمر آتے ہیں تو فاروق اعظم بن کے جاتے ہیں، علی آتے ہیں شیر خدا بن کے جاتے ہیں. میرے بندے مٹھے بولو، پتہ ہے کتنے بولو. علی آتے ہیں تو شیر خدا بن کے جاتے ہیں. خاکی آیا افلاکی بن گیا، فرشی آیا تو عرشی بن گیا، ذرہ آیا تو آفتاب بن گیا، قطرہ آیا تو سمندر بن گیا، بے زر آیا تو ابو ذر بن گیا، حیوان آیا تو انسان بن گیا، انسان آیا تو سلمان بن گیا، سلمان آیا تو سلطان بن گیا. میرے نبی جب بھی کوئی آیا توجہ فرمائیے گا. اور پھر آپ کی زوجیت میں جو عورتیں آئیں وہ قیامت تک ساری عورتوں سے اعلیٰ بن گئی، قیامت تک امہات المومنین بن گئی. بے مثل نبی نے جب ان خواتین کو اپنا بنایا، اپنے نکاح میں لیا تو ان کی شان کیا بن گئی؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. میرے نبی کی بارگاہ میں جو بھی آیا وہ شان پا گیا. جب ان عورتوں سے حضور نے نکاح فرمایا، انہیں اپنے گھر میں بسایا، وہ عورتیں بے مثل ہو گئیں. تھوڑا جو اچھا بولو گے، عورتیں بے مثال ہو گئیں. ان کے بے مثل ہونے کا اعلان میں نہیں کر رہا، آپ نہیں کر رہے، کسی نبی نے نہیں کیا. ان کے بے مثل ہونے کا اعلان رب نے قرآن میں کیا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، اے میرے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری شان ہی بڑی ہے. توجہ تمہاری شان ہی بڑی ہے. میرے نبی کے قرب کی وجہ سے اب تم خاص ہو چکی ہو اور دنیا جہان کی عورتوں سے افضل ہو گئی ہو. توجہ
کچھ حضرات نے حضور نے ان کو کہا کہ جہاد میں شامل ہو جاؤ، غزوہ تبوک لڑنا ہے ہم نے. انہوں نے جواب دیا، اس آیت کا شان نزول جو ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. وازواجہ امہاتہم، اور ان کی جو بیویاں وہ تمہاری مائیں ہیں. نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. حضور نے جب دعوت دی نا جناب غزوہ تبوک کے اندر ہمارے ساتھ چلیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ مہلت دیں تاکہ ہم اپنے ماں باپ سے مشورہ کریں. اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، اپنے والدین سے مشورے کی بات کرتے ہو، میرا نبی والدین سے نہیں مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. رات تقریر چھاڑ دے نا جملے چ بڑا لطف ہے. آپ کا قرآن فرما رہے، اللہ فرما رہے، نبی نے نہیں آخیا میں تھوڑیاں جاناں تے نیڑے، اللہ نے آخیا او لوکو میرا نبی تھوڑیاں جاناں نالوں بھی نیڑے وے. فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہے، اور ان کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں. اس آیت میں اللہ نے مومنوں کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق بیان فرمایا. ایمان والوں کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق کیسا ہے، مومنوں کا اپنے نبی سے تعلق ہونا کیسا چاہیے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی لگتی کیا ہیں، اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارا ہے. جن لوگوں نے جنگ کے اندر جانے کے لیے اپنے والدین سے مشورہ کرنے کی مہلت طلب کی، یہ اعلان فرما کے اللہ نے ایسے لوگوں پہ واضح کر دیا تم پر میرے نبی کا حق تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے. تم پر ماں باپ کا بڑا مقام ہے. اس انسان دنیا کے اندر سب سے زیادہ میں رشتہ پیارا ہے تو ماں باپ ہے. اللہ نے فرمایا اس سے بھی پیارا میرا نبی ہے. کیا لطف ہے یار، میں اس سے بھی زیادہ میرا پیارا نبی ہے. توجہ فرمائیے گا، میرا نبی تمہارے ماں باپ سے زیادہ تمہاری جانوں کا مالک ہے. تھوڑا اچھا روزے دے جڑے اگلے جمعے رہ گئے نا، اج دا جڑا ٹائم ہے مینوں آکھنا نہ پوے اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. حضرات فرمایا میرا نبی تمہارے ماں باپ سے زیادہ تمہاری جانوں کا مالک بھی اور وارث بھی ہے. تمہاری جانوں پر اتنا اختیار تمہارے ماں باپ کو نہیں جتنا میرے نبی کو ہے. جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز. فرمایا ماں باپ سے بڑھ کر میرا نبی تمہاری جانوں کے قریب ہے. تمہاری جانوں پر اختیار تمہارا بھی نہیں اتنا جتنا میرے نبی کا ہے. نہ خود تم اپنے ہو نہ یہ جان تمہاری ہے. کیا غضب کی بات ہے، نہ خود تم اپنے ہو نہ جان تمہاری اپنی ہے، یہ سب کچھ میرے نبی کا ہے. توجہ ہوتی ہے تمہاری آواز کتنے جاندی سبحان اللہ دی. نہ خود تم اپنے ہو نہ جان تمہاری اپنی ہے، سب کچھ میرے نبی کا ہے. نبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. توجہ فرمائیے گا، اللہ نے فرمایا تم بھی اسی بات کو مانو، اسی نظریے کو اپناؤ، تمہارا بھی یہ عقیدہ ہو اگر میرا نبی تمہیں کوئی بھی اور کسی بھی قسم کا حکم دے اس میں تمہارا بظاہر دنیاوی نفع نہ ہو اور نقصان بھی ہو، کمی بیشی ہو، تم پر پھر بھی لازم ہے میرے نبی کے حکم میں دیر نہ کرو، کوئی تاخیر نہ کرو، کسی مشورے کو تسلیم نہ کرو. جب میرا نبی بلائے میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ. دکان خریدنے لگو، اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے. دکان خریدنے لگو مشورہ کر لو عقل سے. مکان خریدنے لگو، سودا لینا چاہو، چاندی سونا لینا چاہو، تجارت کرنا چاہو، ثروت لینا چاہو، دنیا کو کوئی کام کرنا ہو، عقل استعمال کرو، ہر معاملے میں عقل استعمال کرو. لیکن جب مقام مصطفیٰ کی بات آ جائے، جب حضور کی شان کی بات آ جائے، جب احترام مصطفیٰ کی بات آ جائے، جب عظمت مصطفیٰ کی بات آ جائے، جب رفعت مصطفیٰ کی بات آ جائے، جب شان مصطفیٰ کی بات آ جائے، جب جمال مصطفیٰ کی بات آ جائے، جب خد و خال مصطفیٰ کی بات آ جائے، جب گیسوئے مصطفیٰ کی بات آ جائے، جب ابروئے مصطفیٰ کی بات آ جائے، جب بوئے مصطفیٰ کی بات آ جائے، جب روئے مصطفیٰ کی بات آ جائے، جب فرمان مصطفیٰ کی بات آ جائے، جب اعلان مصطفیٰ کی بات آ جائے، تو عقل نہیں عشق کو استعمال کرو. عقل نہیں
عشق کی استعمال کرو. اس لیے بارگاہ رسالت کا وہ مقام ہے, بارگاہ رسالت کا وہ دستور ہے. بہت بڑا جملہ پیش کر رہا ہوں, بلا تاخیر بلا تمہید جملہ دے رہا ہوں. حضرات, بارگاہ رسالت کے اندر جس بندے نے عقل کو پیش کیا وہ ابو جہل بن گیا, جس نے عشق کو پیش کیا وہ صدیق اکبر بن گیا. حضور کی بارگاہ کا دستور ہی نرالا ہے. اجے بھی کچھ بندے مٹھے بولے سبحان اللہ. میں بڑی محنت کر کے آیا تھوڑے کول. سبحان اللہ. جس بندے نے حضور کی بارگاہ میں عقل کو استعمال کیا وہ ابو جہل بن گیا, جس نے عشق کو استعمال کیا وہ صداقت کا تاج بن گیا. فرمائیے گا, عقل مالے مست ہے, عشق حالے مست ہے. ایم بابے رفیق اور کیمرے یاد ہے سبحان اللہ اچھی بندے کی بندے انہاں نوں ویکھ کے مسکرا رہے ہوندے نے, اے اپنے عشق دے وچ لگے ہوندے نے. عقل مالے مست, عشق حالے مست. عقل پابہ رکاب ہے, عشق تابہ جناب ہے. عقل عیار ہے, عشق معیار ہے. عقل چلاک ہے, عشق پاک ہے. توجہ فرمائیے گا, توجہ فرمائیے گا. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں دو کہ جو عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. اور جو میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, مومنوں نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے نیڑے. نبی کی جو بیوی ہیں وہ تمہاری مائیں. میرا نبی مومنوں کو جانوں سے پیارا, آپ کے ازواج مطہرات پوری امت کی روحانی مائیں. سبحان اللہ. ہم سب ان کے خادم ہیں. حضور کی تمام ازواج سے عقیدت رکھنی چاہیے. سب ازواج کی نسبت حضور کی طرف ہے. تمام ازواج حضور کے ساتھ زوجیت کا انہیں شرف حاصل ملا. تمام عورتوں کو اپنے گھر میں آمنہ کے لال نے بسایا. اللہ نے قرآن میں ان بیویوں کو بھی اہل بیت میں شامل کیا. محتاط موقف کے مطابق حضور کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے. حضرت خدیجہ, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, حضرت ام سلمہ, حضرت ام حبیبہ, حضرت سیدہ سودا بنت زمع, حضرت زینب, حضرت میمونہ, حضرت زینب بنت خزیمہ, حضرت جویریہ بنت حارث اور حضرت سیدہ صفیہ بنت حی. یہ آپ کی ازواج مطہرات ہیں اور ہماری مائیں ہیں. حضور کی تمام ازواج مطہرات عزت والی, تمام کی تمام امت کی روحانی مائیں. اسلام نے ماں کو بڑا مقام دیا ہے. ماں کیسی بھی ہو, ماں خدا نخواستہ گناہگار بھی ہو, بے نماز بھی ہو, روزے کی تارک بھی ہو, بے عمل ہو, پھر بھی وہ اولاد کے لیے ایک عظیم ترین نعمت ہے. کیوں؟ رب نے قرآن میں اس کی شان کو بیان کیا ہے. اس کے قدموں کے تلے جنت ہے. آج اس خطبے کے اندر اس ماں کی بات کر رہا ہوں جو مسلمانوں کی اس امت کی سب سے پہلی ماں. اللہ مدینہ لے جائے جڑے چپ بیٹھے ہو. اسلام کے اندر سب سے پہلی اس امت کے اندر مومنوں کی ماں, حضور کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ. تسی سبحان اللہ پہ آدھے نا جڑے بڑے چنگے پہ لگتے ہو, جڑے نہیں ہو آدھے پہ وہ بھی آکھو تے بہت کم ماحول بن جائے. قدرات لطف والی گل اور لطف گل دساں تانوں, اے جمعہ اینو بھی 3 فضیلتاں حاصل, جڑا پچھلا جمعہ سی اونوں بھی 3 فضیلتاں حاصل سن. ایک جمعہ, دوسرا روزہ تے تیسرا عرس فاطمہ. پچھلا جمعہ جڑا ہویا ہے بڑا پر لطف, مینوں نہیں پتا تہاڈا ہوے, مینوں اس بیان دا بڑا ہی لطف آیا. میں گھر جا کے بھی کنی واری سنیا وہ بیان. کوئی وقت ہوندا قبولیت دا. اج بھی جڑا جمعہ اینوں بھی 3 فضیلتاں. جمعے والا دیہاڑا, روزہ تے حضرت فاطمہ الزہرا دی ماں دا عرس. حضرت فاطمہ الزہرا دی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ دا اج عرس 10 رمضان. کیسے کیسے نسبت ہے آ رہی رمضان کے اندر. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ذات وہ ذات ہے جن کے گھر سے اسلام کا آغاز ہوا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وہ ذات ہے جس کے در سے دنیا کو دین کا نور ملا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وہ ذات ہے جس نے سب سے پہلے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ میری اور آپ کی ماں سب سے پہلے حضور کی امت میں داخل ہونے کا جس کو شرف حاصل کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ. سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی, حضور کے پہلو میں سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ حضرت
علیہ السلام کہتے ہیں وہ حضرت خدیجہ کبریٰ کی ذات ہے. فرشتے بھی جنہیں سلام کہیں اور اللہ بھی جنہیں سلام کہے وہ حضرت خدیجہ کبریٰ. روایت سماعت فرمائیں حضرت خدیجہ کبریٰ ایک برتن میں سالن لے کے آ رہی ہیں آمنہ کے لال کی بارگاہ میں. سالن برتن کے اندر اور بارگاہ مصطفیٰ میں آ رہی ہیں. ان کے آنے سے پہلے ابھی وہ پہنچی نہیں, حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں آ گئے. اب آبر فیج نے ہر بندہ سبحان اللہ کے کتنے بات ہوئے. برتن کے اندر سالن لے کے آمنہ